آج میں بغیر اپنے چینل کا انٹروڈکشن دیے اس ویڈیو کا آغاز کروں گی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس انسیڈنٹ کو بیان کرنے کے لیے. آپ تمام لوگوں واقف ہو گئے ہوں گے تھم نیل سے اور ٹائٹل سے کہ بیسیکلی میں بات کر رہی ہوں لاہور موٹر وے انسیڈنٹ کی. اور اسی کے ساتھ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ خبر آتی کہ گجراوالا کے اندر 12 سال کی بچی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کو اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ اس کو تشویشناک حالت میں ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا ہے. اور ایسا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. پچھلے ایک ہفتے میں بلکہ 2 ہفتوں میں آپ دیکھ لیں اٹھا کے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اتنے واقعات آ چکے ہیں کہ ہم یوز ٹو ہونا شروع ہو گئے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک چیز پہلے آتی ہے, ہائپ کریٹ ہوتی ہے, ہم سب پریشان ہوتے ہیں, یہ ہو گیا اتنے, اب ہم یوز ٹو ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز تو ہو رہی ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات تو ہو رہے ہیں. تو ہم لوگ کتنا جو ہے اس کے اوپر سوچتے ہوں گے دن میں, یا کتنا ہم کسی کی سیفٹی کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے بارے میں کتنے ہمارے ادارے سوچ رہے ہیں اور کتنا ہم سوچ رہے ہیں, یہ تو ہمارے سامنے ہے ہی. لاہور موٹر وے انسیڈنٹ سب سے زیادہ جو اس کے اندر تکلیف دے, اور ویسے تو ریپ خود ایک تکلیف دے کسی کا بھی ہو, وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتی ہے عورت, وہ کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتی ہے, وہ کہیں کی بھی ہے, ریپ جو ہے وہ اٹ سیلف اتنا, آپ جب سنتے ہو تو اتنی تکلیف دے وہ آپ کے لیے, اور اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور آپ ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بناتے ہو, اور پھر اس ملک کے منافق لوگ, میں ڈبل سٹینڈرڈ ورڈ یوز نہیں کروں گی, اس ملک کے منافق لوگ جو خود کے ساتھ بھی منافقت رکھتے ہیں اور اپنی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ بھی منافقت رکھتے ہیں, اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو رات کے ٹائم باہر نکالنا بند کر دو. میری بات سنیں, میرا آپ تمام لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا ایک جو باپ ہے اس کی 5 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, رات کو اس باپ کو 2 یا 3 بجے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اس بیٹی نے اس کو ہسپتال لے کے جانا ہے, تو پہلے وہ جا کے اپنا محرم ڈھونڈے, پھر اس باپ کو ہسپتال لے کر جائے, صرف اس لیے کہ باہر جو ہے وہ سیف نہیں ہے. ہمارے محافظ جو ہے, جو CCPO لاہور ہے, وہ اٹھ کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہاں پہ محفوظ نہیں ہے, یہاں پہ تحفظ نہیں ہے. تحفظ کو یقینی کس نے بنانا ہے ہمارے لیے؟ کیا باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں حفاظت دینے کے لیے, ہمیں محفوظ کرنے کے لیے؟ پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی بچیوں کو باہر نہ نکالیں, اور پھر آپ ہی لوگ بعد میں کہتے ہیں بچی پڑھی لکھی ہونی چاہیے. تو اپنی جو یہ منافقت ہے نا اپنے دماغ میں, اور اپنے آپ کے جو کول اور فیل میں تضاد ہے, اس کو ذرا دیکھیں, اور اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ذرا تھوڑا سوچ لیا کریں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, جتنے لوگ, میں نے ابھی بھی جب ریپ کے اوپر ٹویٹ کیا تو اس پہ اتنے لوگوں نے مجھے آگے سے آنسر کیا کہ اس طرح ہونا چاہیے, ٹھیک ہے ہونا چاہیے. ہمیں جو تربیت دی جاتی ہے, بیٹیوں کی تربیت بڑی اچھی کی جاتی ہے, ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت بڑی اچھی کرتے ہیں, محفوظ رہنا ہے, بچ کے رہنا ہے, اور کرنی بھی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن آپ لوگ بیٹوں کی تربیت کرنا کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں, اور میں سب بیٹوں کی بات نہیں کر رہی, کچھ مائیں اپنے بیٹوں کی تربیت بھی بہت اچھی کرتی ہیں, اور وہ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو گیا شاید ہر مرد ہی اس طرح کا ہے, نہیں. لیکن اس طرح کے مردوں کی وجہ سے جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں اتنا خوف اور اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ, ہر بچی باہر نکلتے ہوئے ڈرتی ہے, ہر بچی ڈرتی ہے. کوئی جتنا مرضی جو ہے وہ بہادر ہو جائے, کیوں نہیں ڈرے گی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ جس گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہو, کیا جس گھر میں ایک محرم ہے, 5 یا 6 عورتیں ہیں, وہ ایک محرم ایک ٹائم پہ ایک بچی کو لے کے جا سکتا ہے, یا 5 یا 6 کو سب کو اکٹھا لے کے جا سکتا ہے؟ کسی نے کسی اور روڈ پہ جانا ہے, کسی نے کسی اور روڈ پہ پڑھنے جانا ہے. تو ہم لوگ اس بحث میں پڑھ ہی کیوں رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے اندر, ہماری قوم کے اندر اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنی, ہمارے ضمیر, شعور تو دور کی بات ہے, ہمارے ضمیر کیا ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہم غلط کو غلط کہہ سکیں, ہم حق کو حق اور سچ کو سچ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ایک دفعہ زبان سے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ریپسٹ کو پکڑ کے ان کو سزائیں دینی چاہیے, اور اتنی دردناک سزائیں دینی چاہیے کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ہاں اگر ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. لیکن نہیں, یہاں پہ تو امیروں کے لیے جو ہے وہ لبرٹی ہے, یہاں کوئی قانون نہیں ہے. یہاں پہ غریبوں, اگر جو ہے وہ کوئی غریب ہوگا اس کو پکڑ کے لے آئیں گے, اس کو لا کے ایک آدھے کو پھانسی دے دیں گے اور کہیں گے جی ہم نے آپ کا جو ہے نا وہ پورا کر دی. کب تک چلے گا یہ, کب تک چلے گا؟
इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया रोज़ बच्चियों के साथ। और ये वो वाक़यात हैं जो एड्रेस हो जाते हैं, जो हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ पे बच्चियाँ आके उनको हरास किया जाता है, अपने माँ बाप से बात नहीं करती, सिर्फ इसीलिए माँ बाप डरते हैं, नहीं 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 बात नहीं करनी, हम लोग बात करेंगे तो बाहर पता चल जाएगा, और बाहर पता चल जाएगा तो उस लड़की को ही ब्लेम किया जाएगा। इसमें उन लड़कियों का कसूर नहीं है कि वो अपने वालिदैन को आके बताती नहीं है, वो इसलिए नहीं बताती क्योंकि हमारी सोसाइटी को इतना तंग कर दिया गया है, इतना तंग कर दिया गया है कि अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे ना तो कसूर किसका होगा? लड़की का होगा कि तुम क्यों बाहर निकली, तुमने कैसा किया, क्या तुम तो फ्री नहीं हुई। ठीक है, बच्चियों की तरबियत करें, बहुत ज़रूरी है करना, बच्चियों को भी अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, सब ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक आ गई है कि खुद आप ड्राइव करके जा रहे हो, इसलिए बच्चियों को जो ड्राइविंग सिखाना शुरू की थी ना, वो इसलिए की थी कि आप महफूज रहें। लेकिन यहाँ पे तो कोई महफूज नहीं, आपकी बच्चियाँ आपके घरों में महफूज नहीं हैं। रोज़ केसेस आ रहे होते हैं, अब तो कोई किसी के चाचू, किसी के मामू, किसी का कज़न, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ ये है कि कुछ फैमिली की बातें फैमिली में रह जाती हैं, कुछ बाहर आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें हो नहीं रही, और ये बढ़ती जा रही है। आप लोगों को लगता है कि ये एक आधा केस हो गया, उसने हाइप पकड़ ली, तो बस नहीं, ये हर दूसरे घर की कहानी है, हर दूसरे घर की कहानी है। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक दिन के अंदर, एक 24 घंटे में जो है वो 7 बच्चों के साथ ज़्यादती होती है। और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। हज़ारों केसेस ऐसे होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जो बच्चे घर आके बताते ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है। बहुत तशवीशनाक हालत में कोई बच्ची कहीं से मिलती है तो फिर पता चलता है कि ये हुआ है। वो भी कुछ पेरेंट्स जो है वो रुजू कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। आप लोग अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में लेकर आए, उनसे पूछें कि रोज़ बाहर जाते हो, निकलते हो, वापस आते हो तो क्या इन्वायरमेंट है। इस तरह के लोगों से अपने बच्चों को जितना बचा सकें बचाएं। ख़ुद की हिफाजत अब हमें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इस मुल्क के जो हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं उनसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, ना उनकी स्टेटमेंट्स में और ना उनके कॉल और फेल का तो वैसे ही बड़ा तजाद है यहाँ पे जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसाफ यहाँ पे मिलने वाला है, और या ये लोग कभी भी यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट ना कभी थी ना कभी, पता नहीं, कोई अल्लाह करे कि कोई जो है वो लॉ एनफोर्समेंट की ऑर्गेनाइजेशंस को की आंखें खुलें और उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि आज किसी और की माँ बहन है तो कल हमारी भी हो सकती है। आज क्या जिस दिन आपकी माँ या बहन के साथ ऐसा होगा, आप यही स्टेटमेंट दे रहे होंगे बैठ के कि ये बाहर ना जाती, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने गई, रास्ते में उसके साथ रेप हो गया, उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो क्या वो आप वहाँ बैठ के ये स्टेटमेंट देंगे कि ये जो है ये बाहर ना जाती? कुछ खुदा का खौफ करें। बेटियों की तरबियत करते हैं, बेटों की तरबियत भी करें। और ये सिर्फ ज़्यादती जो है वो लड़कियों के साथ नहीं होती, लड़कों के साथ भी होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि हाँ लड़के के साथ भी ज़्यादती हो सकती है। क्यों? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उसकी भी है। यहाँ बहुत से अब्यूज़ के केसेस हैं जो बॉयज़ के साथ होते हैं, लेकिन उसको एक या दो को किसी को कोई एड्रेस होता है, वो भी हम लोग समझते हैं कि हर इंसान की इज़्ज़त, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, मैं लड़का या लड़की की बात नहीं कर रही, मैं हर इंसान की इज़्ज़त की बात कर रही हूँ कि एक सोसाइटी के अंदर कम से कम, यहाँ पे और बहुत से मसले हैं, यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं बहुत, लेकिन कम से कम तहफ़्फ़ुज़ तो होना चाहिए कि आप रह रहे हो तो आप को इस चीज़ का तो हो कि हम बाहर निकलेंगे तो एक सेफ्टी तो हो। और इतने मसले हैं लोगों के कि लोग वैसे बड़ा परेशान हैं। ये अब मैं सोचा करती थी कि लोग बेटियां पैदा होने पे इतना ज़्यादा जो है वो तशवीश का इजहार जो है वो क्यों करते हैं। आज मुझे समझ आ रही है कि हाँ क्यों करते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ये आपकी बेटियों के लिए महफूज रही नहीं है, ना आपकी बेटियों के लिए, ना अपनी बहनों के लिए, ना आपकी माँओं के लिए, और अब माँओं के लिए भी नहीं। मेरे पास अल्फाज नहीं है मुझे। अगर आप लोग वैसे बाहर निकल रहे हैं, आप लोग मॉल्स में जा रहे हैं, आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तमाम लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इनफ इज़ इनफ। अब दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू स्पीक अप। बोलो, उठो, आवाज़ उठाओ। और कुछ हम सब पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं उससे ज़्यादा करें। मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे कि लड़कियां जो है वो वेपन्स लेके निकलना शुरू कर दें, ये वो।
یہ بھی غلط ہے. ہم کیسے کریں؟ ہم لوگ کو یہ سکھایا جاتا ہے یہ غلط ہے. ہم لوگ تو اس چیز میں رہ جاتے ہیں, جو لوگ ایجوکیشن لیتے ہیں وہ اس چیز میں رہ جاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, وہ چیز غلط ہے. یہاں پہ تو کوئی غلط صحیح کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. ہم ویسے قوم تو ہے ہی نہیں, ہم تو ایک وی آر گروپ آف پیپل, ہم ایک کراؤڈ ہیں بیسیکلی. ہم ہجوم ہیں, ہم قوم نہیں ہیں. ہمیں قوم بننا پڑے گا. تو کب بنیں گے ہم؟ جب یہ بات ہمارے گھر تک آ جائے گی تب. آپ لوگوں کو تکلیف بہت چھوٹی لگ رہی کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جس تن لگ دی ہو تن جانے. یہ تو جس کے اپنے کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن کم از کم اس چیز کے بارے میں سوچیں. اگر آج وہ لوگ محفوظ نہیں تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں, ہماری آنے والی نسلیں محفوظ نہیں. یہ سوال ہماری آنے والی نسلوں کا بھی ہے. سوچئے اور اٹھیے. اور گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ آپ جن لوگوں کو یہ کیس دے رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں, ان کو بھی ذرا چیک آؤٹ کریں. اور یہاں پہ ریفارمز کرنے کی بہت ضرورت ہے. ریفارمز کیا, یہاں پہ پورے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس کو اگر واقعی آپ کچھ کر سکتے ہیں, اگر واقعی ہمارے ووٹ میں اتنی طاقت ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اور جو جس پہ ہمیں ووٹ لیا جاتا ہے کہ ایک ووٹ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے, تو واقعی اگر چینج آ سکتا ہے تو اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتے. ہم اس سے زیادہ دیر نہیں کر سکتے. ہم جو ہے وہ مینٹلی طور پہ بالکل تھک چکے ہیں. روز یہ تو عورت کا معاملہ, روز بچیوں کے ساتھ 12 سال کی بچی, 12 سال جسے پتہ بھی نہیں ہوتا. ہماری سوسائٹی میں اب آ کے شاید کچھ بچیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے. جب میں چھوٹی تھی 12 سال کی عمر میں مجھے نہیں پتہ تھا ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے, ابیوز کیا ہوتا ہے. ہمیں بتایا نہیں جاتا, ہمیں چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے. نہیں بچے خراب ہو جائیں گے. آپ کا بچہ خراب ہو جائے گا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کی تربیت اس طرح کرو, اس کو سکھاؤ, اس کو ایجوکیٹ اس طرح کرو کہ اگر کوئی آپ کی ول کے بغیر آپ کو ٹچ کرتا ہے یا آپ سے بات بھی کرتا ہے آپ کی ول کے بغیر, آپ سے فری ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو بیٹا وہ بھی ہراسمنٹ ہے. آ کے بتاؤ کہ فلاں بندہ میرے ساتھ زیادہ فری ہو رہا تھا, میں نے اس کو اجازت نہیں دی. ہم بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ اب آ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ فلاں تو ہراسمنٹ تھی, فلاں تو ابیوز تھا. کہاں سو رہے ہیں؟ اٹھیں.